بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الذین عزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ آج کے سبق میں ہم استعمال کے بارے میں مزید وضاحت دیں گے اور استعمال کے میکانزم پر گفتگو کریں گے کہ استعمال میں جہاں لفظ کا تصور ضروری ہوتا ہے وہیں معنی کا تصور بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے، لفظ کی تصور کی ضرورت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، معنی کے تصور کی کیفیت کیا ہے، آج کے سبق میں اسے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ وَيَحْتَاجُ كُلُّ اسْتِعْمَالٍ إِلَى تَصَوُّرِ الْمُسْتَعْمِلِ لِلَفْظٍ وَلِلْمَعْنَى غَيْرَ أَنَّ تَصَوُّرَهُ لِلَفْظٍ يَكُونُ عَادَةً عَلَى نَحْوِ اللِّحَاظِ الْآلِيِّ الْمِرْآتِيِّ وَتَصَوُّرُهُ لِلْمَعْنَى عَلَى نَحْوِ اللِّحَاظِ الاستقلالي، فهما كالمرآة والصورة، فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها حينما يكون كل نظرك إلى الصورة، كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة، أي بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عنه حينما يكون كل نظرك إلى المعنى۔ یہ تو تھی آج کی عبارت، آئیے چلتے ہیں ماخوذ نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے استعمال کے بارے میں ابتدائی معلومات دے دی تھی اور استعمال کی توصیف یا تعریف بیان کی تھی اور بتایا تھا کہ استعمال لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظ کو استخدام کرتے ہیں تاکہ کوئی معنی منتقل کر سکے، اور پھر ہم نے استعمال لفظ کے اجزائے ترکیبی بیان کیے تھے اور بتایا تھا کہ 3 اجزاء سے تشکیل پاتا ہے۔ ایک مستعمل ہوتا ہے جو لفظ ہے، اور ایک مستعمل فی ہوتا ہے جو معنی ہے، اور ایک ارادہ استعمالیہ ہے، یعنی وہ مقصد جس کے لیے لفظ کو معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ متکلم کا مقصود ہے۔ آج کے سبق میں ہم پھر ایک مرتبہ گزشتہ مثالوں کی طرف چلیں گے تاکہ استعمال لفظ میں انسانی تصور یا مستعمل کا جو تصور ہے اس کی طرف آ سکیں، کہ خود استعمال لفظ کا میکانزم ہمارے سامنے مزید واضح ہو سکے۔ تو استعمال لفظ کا میکانزم کچھ یوں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم گزشتہ مثالوں کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں اور ایک مثال مزید اس میں آج ایڈ کی ہے، تو اس کا مقصد ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ مثالیں دی تھیں کہ الفاظ کے بارے میں آپ چند ایک جملے بولتے ہیں کہ الفاظ وہ تحائف ہیں جو دوسروں کو دیے جاتے ہیں، الفاظ وہ تیر ہیں جو دوسروں کی طرف پھینکے جاتے ہیں، الفاظ وہ خزانے ہیں جو سینے میں محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلے جملے میں الفاظ کو تحائف سے تشبیہ دی گئی، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو دوسروں کے لیے ہمدردی یا آپ کہیں کہ مثبت جذبات رکھتے ہیں۔ جتنے بھی الفاظ دوسروں کے لیے مثبت جذبات رکھتے ہیں تو وہ تحائف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بس یہ کیا ہے، ایک معنی ہے کہ جو ہم نے کس کے ذریعے منتقل کیا، پہلے جملے کے ذریعے منتقل کیا۔ دوسرے میں ہم نے کہا کہ الفاظ وہ تیر ہیں، یہ کیا ہے، یہ منفی جذبات ہیں جو دوسروں کی نسبت آپ رکھتے ہیں اور اس کو ظاہر کرتے ہیں ان کے سامنے یا ان کے پیٹھ پیچھے۔ ہمارے مثلا سورہ حجرات میں قرآن میں جو ہے وہ اس کے بارے میں کافی واضح احکام موجود ہیں کہ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا،
بہرحال دور نہیں جاتے، اپنے اس تک رہتے ہیں۔ تیسرے میں الفاظ کو خزانے سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی یہ راز ہیں جو آپ نے سینے میں رکھنے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ صدر المؤمن صندوق و سرہ، کہ مومن کا سینہ جو ہے وہ اس کے رازوں کی صندوق ہوا کرتا ہے۔ چوتھی مثال کو آپ دیکھیں جو گزشتہ سبق میں نہیں تھی، اور اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے کہ الفاظ یا محمل ہیں یا مستعمل ہیں۔ اس میں اور پہلی مثالوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلی مثالوں میں جب ہم نے کہا کہ الفاظ وہ تیر ہیں یا الفاظ وہ تحائف ہیں، الفاظ وہ خزانے ہیں، اس میں ہم نے الفاظ سے مراد خود لفظ نہیں لیا، یعنی خود جو لام فے اور زے سے بننے والا لفظ ہے یہ ہماری مراد نہیں ہے، یعنی یہ لفظ یعنی جو لام فے اور زے سے بنتا ہے یہ ہماری مراد نہیں ہے کہ یہ خزانہ ہے، نہ، بلکہ وہ خزانے جو سینے میں محفوظ ہیں وہ الفاظ ہیں جو راز کی صورت میں ہیں۔ یعنی آپ نے راز کو الفاظ کی شکل میں بیان کرنا ہوتا ہے نا، تو آپ نے کہیں نہیں بیان کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ راز۔ ہم نے الفاظ سے مراد کیا لیا؟ الفاظ سے مراد ہم نے راز لیا۔ یہاں پہ الفاظ سے مراد کیا لیا؟ یہ الفاظ جو تیر ہیں اس سے مراد ہم نے منفی جذبات لیے، تو یہ بھی یہاں پہ لفظ مراد نہیں ہے، بس یہ مراد نہیں ہے۔ پہلی مثال میں بھی ایسے ہی ہے کہ الفاظ وہ تحائف ہیں، یہاں پہ بھی یہ والے الفاظ مراد ہیں جو مثبت اور منفی جذبات رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا الفاظ محمل ہیں یا کیا ہیں؟ مستعمل ہیں، تو اس وقت ہماری مراد کیا ہے؟ اس وقت ہماری مراد یہ لفظ الفاظ نہیں ہے لیکن خود الفاظ مراد ہیں، یعنی لفظ الفاظ تو مراد نہیں ہے، خود الفاظ جو کہ الفاظ ہیں کلی طور پر ہماری مراد ہیں، کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں یا یہ محمل ہیں یا یہ کیا ہے؟ مستعمل ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے الفاظ سے کیا مراد لیا؟ جن سے الفاظ مراد لیا، جن سے لفظ مراد لیا، جبکہ وہاں پہ ہم نے الفاظ سے کیا مراد لیا؟ الفاظ سے مراد خاص مصادیق مراد لیے۔ فرق ہو گیا نا؟ فرق یہ ہوا کہ یہاں پہ الفاظ سے مراد ہم نے جن سے لفظ مراد لیا، کہا کہ الفاظ محمل ہیں یا مستعمل ہیں تو اس سے مراد جن سے لفظ ہے، اور پہلے میں جب ہم کہتے ہیں کہ الفاظ یہ ہیں الفاظ وہ ہیں، اس میں ہماری مراد لفظ نہیں سے الفاظ نہیں ہوتی ہے بلکہ خاص قسم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ مثلا راز خاص قسم کی چیزیں ہیں جو الفاظ کی شکل میں بیان ہوتی ہیں، بس الفاظ مراد ہی نہیں ہے بلکہ اصل معانی مراد ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ آپ عام طور پہ جو الفاظ کا لفظ بولتے ہیں اس میں آپ نے ان چیزوں کو مراد لینا ہوتا ہے۔ آپ جب الفاظ بولتے ہیں تو آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ لفظ سے آپ یہ معانی مراد لیتے ہیں، معانی کے مختلف حصے آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں اور آپ ان حصوں کو مراد لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں الفاظ یعنی تحائف، الفاظ یعنی تیر، الفاظ یعنی کیا؟ تو یہ الفاظ مراد ہی نہیں ہے بلکہ وہ چیزیں مراد ہیں جو الفاظ کی شکل میں بیان ہو رہی ہیں۔ مثلا خدا نہ خواستہ لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ طرف مقابل جو ہے وہ توہین کرنا شروع کر دیتا ہے، تو الفاظ یہاں مراد نہیں ہے، وہ توہین مراد ہے۔ لیکن جب تیسرے میں آپ کہتے ہیں نا الفاظ محمل ہیں یا مستعمل ہیں، تو یہاں پہ لفظ کو مراد لیا گیا ہے۔ الفاظ کی دو قسمیں ہیں، یعنی لفظ کی طرف ہمارا جو سیٹ اپ ہے یہ لفظ کی طرف ناظر ہے، جن سے لفظ مراد ہے کہ الفاظ کی جو جنس ہوتی ہے خود یہ دو کیٹیگریز میں تقسیم ہوتی ہے، یا تو ذو معنی ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مستعمل، یا جو ہے وہ محمل ہوتے ہیں یعنی جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ عام طور پہ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ زید مستعمل ہے، دیز کیا ہے؟ محمل ہے۔ دیز محمل ہے اس لیے کہ اس کا کوئی معنی ہی
نہیں ہے. یا ایسے ہی مثلاً آپ منہ سے کوئی جس طرح کہتے ہیں نا بڑبڑانا، تو بڑبڑانا جو ہے وہ تقریباً محمل شمار ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی معنی نہیں چھپا ہوتا، ایسے ہی بے معنی سا وہ ہوتا ہے. مثلا بعض لوگ جو ہے وہ ان کو عادت ہو جاتی ہے تو وہ منہ میں ایسی کرتے جاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی وہ مفہوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں. تو بہرحال عام طور پہ جو الفاظ ہیں وہ تو اس میں اور پہلے الفاظ میں فرق یہ ہے کہ ہم عام طور پہ جو الفاظ بولتے ہیں وہ پہلے 3 مثالوں کی کیٹیگری سے ہیں. آخری جو مثال ہے اس میں کیا ہے، الفاظ ہی کو کیا کیا جاتا ہے، الفاظ ہی کو خود تصور کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. لیکن عام طور پہ آپ الفاظ کے ذریعے کس چیز کو مراد لیتے ہیں؟ الفاظ سے مراد، الفاظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں معانی کا ارادہ کرتے ہیں. تو یہ مثالیں ہیں. اب آگے چل کے جو ہے وہ اصل کنسپٹ کی طرف آتے ہیں. اصل کنسپٹ یہ ہے کہ استعمال لفظ میں لفظ اور معنی کا تصور ضروری ہے. یعنی استعمال، جب آپ لفظ کا استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی لفظ آپ بولتے ہیں تو آپ نے لفظ اور معنی دونوں کا تصور کرنا ہے. لفظ کا تصور وسیلے کے طور پہ ہوتا ہے. دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ ایک وسیلہ ہے، لفظ ایک ذریعہ ہے. اصل بات کچھ اور ہے. آپ نے مثلا جانا ہے یہاں سے مثلا کراچی سے آپ نے جانا ہے اسلام آباد، تو آپ نے وسیلہ کیا استعمال کیا؟ مثلا آپ نے بس کا ٹکٹ لیا. تو یہ بس کا ٹکٹ لینا وسیلہ ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ آپ کا اسلام آباد پہنچنا اصل مقصد ہے. تو لفظ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لفظ وہی ٹکٹ ہے، آپ کو پہنچاتا ہے کس کی طرف؟ معنی کی طرف. معنی کا تصور اصل ہدف ہوتا ہے. آپ نے لفظ بولا تاکہ معنی کا تصور کیا جائے اور معنی کا تصور دوسرے کی طرف منتقل کیا جائے. جس طرح کہ شعر کا لفظ ہے، یہ بولنا وسیلہ ہے. شعر، شین یا رے، شعر. اصل مقصد کیا ہے؟ اس شعر تک ذہن کو منتقل کرنا ہے کہ جو واقع میں موجود ہے. بس شعر جو واقع میں موجود ہے اس کی طرف ذہن کو منتقل کرنا ہے. تو الفاظ کو یوں بولا جاتا ہے کہ لفظ اصل مراد نہیں ہوتا، بلکہ مراد کیا ہوتا ہے؟ معانی مراد ہوتے ہیں. اب آتے ہیں مثال کی جانب. مثالیں ہم پہلے بھی دے چکے ہیں لیکن اب اس کو مزید کھول کر بیان کرتے ہیں. یہ آئینہ جو آپ کے سامنے ہے، اصولی اکثر طور پر الفاظ اور معانی کو اس آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ایک مرتبہ مثلا آئینے کو خود خرید کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے آئینے کا سائز چیک کرنا ہے، فلان کرنا ہے. آپ نے مثلا اس کو دیکھنا ہے کہ وہ گول ہے، کون سا آپ کو پسند ہے. مثلا آپ نے اس کو چوراس لینا ہے، گول کا لینا ہے. اس کے جو سائیڈ ہیں اس میں مثلا کیا ہونا چاہیے؟ لکڑی کا بنا ہوا ہونا چاہیے سائیڈ سے، یا اس کے جو سائیڈیں ہیں اس کا جو حفاظ ہے جو سائیڈ سے بنایا جاتا ہے وہ لوہے کا ہونا چاہیے. یہ کب ہے؟ جب آپ آئینہ خریدنے جاتے ہیں. لیکن ہر وقت تو آپ نے آئینہ خریدنا نہیں ہے. اکثر طور پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آئینے میں تصویر دیکھتے ہیں. اکثر جو آئینے کا کام ہے وہ آپ کو عکس دکھاتا ہے، ریفلیکشن دکھاتا ہے، جو ریفلیکس ہو رہا ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے. تو بس معنی اور لفظ بھی ایسے ہی ہیں. میں نے 3 مثالیں جو گزشتہ اس میں دی ہیں، ابھی جو گزری ہیں، وہ کیا ہیں مثالیں؟ وہ اسی دوسری کیفیت کی طرف ناظر ہیں، یعنی معنی کی طرف ناظر ہیں. جو آخری مثال ہم نے دی ہے وہ پہلی صورت کی طرف ناظر ہے. جب آپ آئینہ خریدنے جاتے ہیں، جب آپ آئینہ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ آئینے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ جب کہتے ہیں نا کہ الفاظ کی 2 قسمیں ہیں، الفاظ محمل ہوتے ہیں، مستعمل ہوتے ہیں، تو یہ ایسے جیسے آپ آئینہ خرید رہے ہیں، کیونکہ آپ خود الفاظ کو کیا کر رہے ہیں؟
الفاظ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، خود لفظ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، الفاظ کی ماہیت کو بیان کر رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا معنی کی طرف منتقل ہو رہا ہے، لیکن خود الفاظ ہی کیا ہیں، یہاں پہ آئینہ ہیں، خود الفاظ ہی عکس ہیں، ٹھیک ہے، خود الفاظ ہی عکس ہیں۔ بہرحال آگے چل کر اس کے اقسام بیان ہوں گی کہ وہ بعض عام ہوتی ہے، موضوع لا خاص ہوتا ہے، بعض خاص ہوتی ہے، موضوع لا عام ہوتا ہے، یا دونوں عام ہوتے ہیں، تو یہ سارا بیان ہوگا۔ لیکن فی الحال ہم اس کی طرف جانے سے پہلے ہم عمومی مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ آئینہ خریدنے جاتے ہیں تو آپ آئینے کے ابعاد دیکھیں گے، آئینے کا سائز چیک کریں گے، اس کے ارد گرد جو حفاظ ہے وہ اس کی جنس چیک کریں گے اور بتائیں گے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو آپ آئینے کو خود دیکھ رہے ہیں۔ تو الفاظ کے بارے میں جو لفظی مباحث ہوتی ہیں وہ الفاظ کے بارے میں آئینے کی حیثیت رکھتی ہیں کہ آپ آئینے کو چیک کر رہے ہیں، خود الفاظ کو چیک کر رہے ہیں، الفاظ کیسے ہونے چاہیے، الفاظ کی کیا نوعیت ہوتی ہے، الفاظ مثلا مہمل ہوتے ہیں یا مستعمل ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر جو الفاظ سے ہمارا کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم الفاظ کے بارے میں تجزیہ کریں، بلکہ اکثر جو ہم الفاظ کو کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کیسا استعمال کرتے ہیں؟ جس طرح ہم آئینے کا استعمال کرتے ہیں، ہر روز صبح اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے چہرے شریف کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مثلا کہاں پہ کوئی دانہ نہیں نکلا، کوئی فلان نہیں ہوا، بڑے غور سے دیکھتے ہیں، مثلا خصوصاً جو جوان لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو چیک کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں باہر اپنی تصویر چیک کرتے ہیں۔ تو پس آئینہ کیا ہے؟ اصل میں آپ کو اپنا عکس دکھانے کے لیے ہے۔ آئینے کو آپ اس لیے نہیں دیکھتے کہ آپ نے آئینے کو چیک کرنا ہے کہ آئینے کی حالت کیسی ہے، آئینے کو کسی نے توڑا ہے یا نہیں توڑا، نہیں، بلکہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ آپ عکس اپنا دیکھ سکیں۔ الفاظ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، الفاظ کو اس لیے استعمال نہیں کیا جاتا کہ یہ الفاظ کون سی جنس سے ہیں، کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں تجزیہ کیا جائے، بلکہ الفاظ عکس ہوتے ہیں معنی کا۔ معنی، یہ جملہ دیکھیے، معنی آئینے میں موجود عکس کی مانند ہے اور خود لفظ آئینے کی مانند ہے۔ یہ خلاصہ ہے اور مثالیں میں نے پہلے پیش کر دی ہیں کہ کیسے ہم نے الفاظ استعمال کیے اور ان کے ذریعے معنی کی طرف منتقل ہوئے۔ آئیے چلتے ہیں عبارت کی طرف اور وضاحت متن کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری بحث جاری ہے ماحول استعمال کے تحت۔ فرماتے ہیں وَيَحْتَاجُ كُلُّ اسْتِعْمَالٍ إِلَى تَصَوُّرِ الْمُسْتَعْمِلِ لِلَّفْظٍ وَلِلْمَعْنَى۔ ہر استعمال اس بات کا محتاج ہے کہ مستعمل یعنی جو انسان ہے جو لفظ کو استعمال کر رہا ہے وہ تصور کرے، کس کا؟ لفظ کا بھی اور معنی کا بھی۔ لفظ کا بھی تصور کرے گا، معنی کا بھی تصور کرے گا، لفظ کو بھی ذہن میں لائے گا، معنی کو بھی ذہن میں لائے گا۔ غیر ان تصورہ للفظ یکون عادتا علی نحو اللحاظ الآلی المرآتی۔ سوائے اس کے، یعنی فرق یہ ہے، غیر یعنی فرق یہ ہے کہ تصور جو لفظ کے بارے میں ہے وہ عام طور پر، یکون عادتا عام طور پر، علی نحو اللحاظ الآلی المرآتی، وہ اس شکل کا ہوتا ہے، اس طریقے کا ہوتا ہے، علی نحو بطرز یا طریقہ، اس طرز کا ہوتا ہے۔ کس طرز کا ہوتا ہے؟ لحاظ عالی مرآتی، عالی یعنی استقلالی کے مقابل میں ہے، مرآتی یعنی آئینہ، مرآت آئینے کو کہتے ہیں، مرآتی یعنی آئینے وار آپ دیکھتے ہیں۔ آپ جس طرح آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، الفاظ بھی اسی طرح ہی تصور ہوتے ہیں، آئینے کی طرح ہیں۔ الفاظ کا قصد جو کیا جاتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ آئینے کا قصد کرتے ہیں، آئینے کی طرف لپکتے ہیں۔ کیوں لپکتے ہیں آئینے کی طرف؟ اس لیے نہیں لپکتے کہ آئینے کا سائز چیک کرنا ہے، بلکہ اس لیے لپکتے ہیں کہ آپ کو صورت دیکھنی ہے، اپنی شکل دیکھنی ہے، اپنا عکس دیکھنا ہے۔ وَتَصَوُّرُهُ لِلْمَعْنَى، معنی کا جو تصور ہے وہ عَلَى نَحْوِ اللِّحَاظِ الْاِسْتِقْلَالِ،
استقلالی طور پر ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک لفظ تھا جس کی میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے، لیکن یہاں پہ اس کو میں مینشن کرنا بھول گیا۔ وہ کیا تھا؟ یکون عادتن۔ یہ کیوں کہا ہے یکون عادتن؟ ہاں، یہ وہی وجہ ہے جو میں نے پہلے گزشتہ مثالوں میں عرض کر دی ہے۔ غور کیجئے، وہ میں نے 3 مثالیں دی تھیں۔ عادتن سے مراد 3 مثالیں ہیں، یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے، یہ لفظ اس کا لحاظ یوں کیا جاتا ہے، لحاظ عالیہ مرآتی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو، کیونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار خود لفظ کا ارادہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس لفظ کے بارے میں گفتگو کی جائے، خود لفظ کا ارادہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ خود لفظ کے بارے میں گفتگو کی جائے، خود لفظ کیا ہے، لفظ کا معنی کیا ہے، مثلا ما یلفظ، مثلا اس طرح کی چیزیں، کہ خود لفظ کا تجزیہ کیا جانا، یہ بھی کبھی کبھار ہو سکتا ہے۔ لفظ کی اقسام بیان کرنا، لفظ کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ شیوہ ہے۔ مثلا خود جس طرح میں نے کہا کہ کبھی کبھار آپ جاتے ہیں آئینہ خریدتے ہیں، اس وقت آپ لفظ کو یا آئینے کو خود موضوع بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پہ آپ آئینہ نہیں خریدتے، عام طور پہ آئینہ آپ کے گھر میں ہے اور آپ آئینے سے استفادہ کرتے ہیں، تو الفاظ بھی ایسے ہی ہیں۔ کبھی کبھار ہم اصولی بن کے بیٹھ کے الفاظ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو یہ وہ ہے، یہ خاص کیفیت ہے، لیکن یکون عادتاً یہ نہیں ہوتا۔ عادتاً جو آپ لفظ الفاظ کا تصور کرتے ہیں وہ لحاظ عالیہ مرآتی ہوتا ہے، اس سے مراد معنی ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے، صورت ہوتی ہے، جس طرح شیشے میں، آئینے میں آپ دیکھتے ہیں۔ فہما کالمرآت والصورہ، بس الفاظ اور معانی مرآت اور صورت کی طرح ہیں، آئینے اور عکس کی طرح ہیں۔ فَكَمَا تَلْحَظُ الْمِرْآتَ وَأَنْتَ غَافِلٌ عَنْهَا، جس طرح کہ آپ آئینے کا لحاظ کرتے ہیں اور آئینے سے غافل ہیں، آئینے کے بارے میں بالکل غافل ہیں، آئینے کو آپ خاطر میں ہی نہیں لا رہے، آپ پورا جو ہے محو ہیں کس میں؟ اپنی صورت دیکھنے میں۔ حینما یکون کل نظرک الی الصورہ، جب آپ کی تمام نظر اٹکی ہوئی ہے اور مشغول ہے اور محو ہے صورت کے اوپر، صورت کی طرف مشغول ہے، آپ کی پوری نظر صورت کی طرف ہے۔ کذالک تلحظ اللفظ، اسی طرح آپ لفظ کا لحاظ کرتے ہیں، بنفس الطریقہ، بالکل اسی طریقے سے، بما هو مرآت للمعنی، اس لحاظ سے کہ وہ الفاظ مرآت ہیں، آئینہ ہیں معنی کے لیے۔ وانت غافل عنہ، آپ الفاظ سے بالکل غافل ہیں۔ آپ جب شعر کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں فوراً معنی آ رہا ہوتا ہے۔ حینما یکون کل نظرک الی المعنی، اس وقت کہ جب آپ کی پوری نظر معنی کی طرف ہوتی ہے۔ آپ جب سورج بول رہے ہوتے ہیں آپ فوراً آپ کا ذہن سورج کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ سین و رے جیم کی طرف۔ تو یہ آج کا سبق ہے۔ سبق کا خلاصہ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ استعمال میں الفاظ اور معانی دونوں کا تصور ضروری ہوتا ہے۔ استعمال جب آپ لفظ کرتے ہیں تو اس میں جہاں معانی کا تصور ضروری ہوتا ہے وہیں الفاظ کا تصور بھی ضروری ہوتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ الفاظ وسیلہ ہیں، معانی ہدف ہیں، معانی مقصد ہیں۔ الفاظ آئینہ ہیں اور معانی صورت ہے، وہی شکل ہے جو آپ آئینے میں دیکھتے ہیں۔ تو اصل مقصود شکل و صورت دیکھنا ہوتا ہے، آئینہ جو ہے وہ وسیلہ ہے۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔